بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اور آپ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور جو مذہب اسلام کی شکل میں دیا ہے، الحمدللہ یہ دین اور یہ مذہب ہر طرح سے ایک مکمل دین ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا اور اس دین کی اور قرآن کی اور نبی کی شکل میں اپنی نعمت کو بھی تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے۔ تو ایک دین مکمل ہے۔ اسلام یہ محض پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، خانقاہوں کا مذہب نہیں ہے، چند ظاہری اعمال کا مذہب نہیں ہے۔ میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں دنیا میں جو دوسرے مذاہب اس وقت رائج ہے وہ مذاہب چند رسومات کا نام ہے، لیکن اسلام محض چند رسومات کا نام نہیں ہے۔ اسلام کے مخاطب اس معاشرے کے، اس سماج کے اور سوسائٹی کے ہر طبقے کے افراد، وہ چاہے ایک عام آدمی ہو یا ایک امیر ترین شخص ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر جمہوریہ ہو، یا ایک ٹھیلا چلانے والا معمولی شخص ہو، وہ اسلام کے مخاطب ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، عہدے دار ہو اور بغیر عہدے کا شخص ہو، ہر اس شخص اسلام کا مخاطب ہے، اور کوئی شخص اسلام کے اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا ہے، اس کی تعلیمات کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اور اسلام نے زندگی گزارنے کے جو طریقے دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، جو شریعت ہمیں دی گئی ہے، جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہے، قرآن کی شکل میں جو ہدایت نامہ ہمیں دیا گیا ہے،
اور نبی کی شکل میں قرآن کا عملی نمونہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ صرف محض چند عبادات کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر صرف نماز کے طریقے بتا دیے، عبادتیں کرنے کے طریقے بتا دیے، روزہ کس طریقے سے رکھا جائے اس کو بتا دیا، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کر دی جائے اس کو بتا دیا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ نے جہاں عبادتوں کے طریقوں کو بتایا، جہاں پر اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنے کے طریقوں کو بتایا، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اور سماج کے اندر ایک انسان کو کامیاب ترین انسان بننے کے اور کامیاب انسان بن کر پورے معاشرے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے جو اصول اور طریقے ہیں وہ بھی بتائیں۔ اسی سلسلے کی چند باتیں میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے گوشے گزار کی، اور آپ نے سنا کہ ہمارے معاشرے کی ایک خامی جو عام طور پر جس میں ہم مبتلا ہیں اس کو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی نوعیت کی ایک دوسری بات پر مجھے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ میں اور آپ اگر اس وقت اپنے معاشرے کا جائزہ لے، اور معاشرہ چھوڑ دیجئے، معاشرے کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اگر صرف اپنے گھر کی اندرونی زندگی کا جائزہ لے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات ایک ایسی بات ہے جس کے عام طور پر ہم خود شکار ہیں۔ ہم خود شکار ہیں۔ مزاج کیسے بنا ہوا ہے؟ باہر ہم بہت با اخلاق ہیں، باہر ہم بہت ملنسار ہیں، باہر ہم بہت خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، باہر ہم بہت زیادہ جو ہے متحرک سوشل ورکر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن وہیں اپنی گھر کی اندرونی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو آپ دیکھیے کہ میں جو باہر میری بہت واہ ہے، میں جو لوگ میرے گزرتے وقت ایک گلی سے گزرتے ہوئے 2500 سلام مجھے آ جاتے ہیں، کیا میرے رشتہ دار بھی میرے بارے میں اسی طریقے کی رائے رکھتے ہیں؟ کیا میرے رشتہ دار میرے اس ظاہری اور دکھلاوے کے طور طریقوں سے متفق ہیں؟ معاشرہ چھوڑ دیجیے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ آج ہماری گھر کی اندرونی زندگی کا حال پورا تتر بتر ہے، اور باہر ہم بہت با اخلاق بن کے گھوم رہے ہیں، بہت با اخلاق، جبکہ اسلام کی تعلیمات، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ یہ منافقت، یہ دوہرا پن، یہ دوغلا پن، یہ اسلام اس کا حامی نہیں ہے، اور آپ کے اور میرے نبی کی زندگی، عملی زندگی، یہ قطعاً اس کا جو ہے تو مظاہرہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن آج ہم بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا شکار ہے، اور ہم لوگ جو ہے بہت با اخلاق بن کے گھوم رہے ہیں، لیکن گھریلو زندگی تتر بتر ہے۔ خاص طور پر اسلام نے معاشرتی زندگی کے سلسلے میں حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ ہر طبقے رشتے کے ساتھ، جو نوعیت کا بھی رشتہ ہے اس کے ساتھ اسلام نے حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، یہ دوسرے جتنے رشتے ہیں، ہر رشتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر عملی نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ ان رشتوں کی نزاکتوں کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے، اور وہ کون سی طریقے ہیں جس کو اپنا کر ان رشتوں کو مضبوط بنایا جائے۔ مجھے آج کسی مخصوص رشتے کے متعلق بات نہیں کرنی ہے، میں عمومی طور پر اسلام نے رشتہ داری سے متعلق، رشتہ داروں سے متعلق کیا حقوق بیان کیے ہیں، اور جس کو اردو کے اندر آپ اور ہم صلہ رحمی کہہ سکتے ہیں، صلہ رحمی کے بارے میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، میں اس کے متعلق چند باتیں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات،
رشتہ داری کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کے حقوق سے ڈرنے کا جو ہے تو حکم دیا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا مقام، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ساری مخلوقات کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا، تو اللہ کا مقام اور اس کا حق کیا ہے؟ اللہ اپنے مقام سے ڈرنے کی بات کہہ رہا ہے، اپنے حقوق کو ادا کرنے کے حوالے سے جو ہے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرا فقرہ جو ادا کیا وہ رشتہ داری کے حقوق سے ڈرنے کے حوالے سے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم جو ہے ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہو، مانگتے رہتے ہو، اور اس کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داریوں سے ڈرو۔ کیا مطلب رشتہ داریوں سے ڈرنے کی؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد فرما رہا ہے رشتہ داری سے ڈرو۔ کیا مطلب رشتہ داری سے ڈرنے کا؟ مطلب اتنا رشتہ داری سے ڈرنا کہ کبھی جو ہے تو اس کے گھر پہ جانا ہی نہیں، کبھی اس کو سلام کرنا ہی نہیں، کبھی اس سے ملنا ہی نہیں، یہ مطلب ہے۔ ہم آج کل ظاہری الفاظ کا جو ہے معنی بہت جلدی لے لیتے ہیں، اتنی سطحیت آ گئی ہے عقلوں کے اندر اور مزاجوں کے اندر اور صلاحیتوں کے اندر کہ عام طور پر ہم ظاہری چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے کتاب ہمارے درس نظامی میں پڑھی ہے گلستان، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایک شخص جو ہے راستے سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے دیکھا کہ اس کے دوست کو کوئی جو ہے پکڑ کر مار رہا ہے۔ اب اس نے جیسے ہی دیکھا کہ دوست کو مار رہے ہیں تو یہ فوراً چلا گیا اور دوست کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اب وہ شخص جو اس کو مار رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہ آ کر جو ہے اس نے پکڑ لیا، دوست تو یہ سمجھ رہا تھا جو مار کھا رہا تھا کہ میرا دوست آ گیا، اس نے دور سے دیکھ لیا یہ شخص اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور دوست سامنے سے آ رہا ہے تو اس نے سمجھا کہ بھئی آ رہا ہے، چلو کچھ تو راحت ملے گی، کچھ تو جو ہے تو مجھے فائدہ پہنچے گا، نہیں کم از کم اس کو مارے گا تو مجھے تو بچا ہی لے گا۔ یہ شخص آیا اور اس نے اس کو پکڑ لیا، کس کے پکڑ لیا، اور اس نے جو ہے پوری دھلائی کر کے نکل گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو دور سے آ رہا تھا، میں تو خوش ہو گیا کہ چلو یہ مجھے مار رہا ہے تو کچھ تو فائدہ ہو جائے گا، تو اس کو نہیں مارے گا تو کم سے کم چھڑا تو دے گا، لیکن تو نے یہ کیا غضب ڈھایا کہ تو نے آ کر مجھے ہی پکڑ لیا، اور اس نے جتنی بھڑاس تھی پوری نکال کر چلا گیا۔ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے شیخ سعدی کا جو ہے یہ شعر پڑھا ہوا ہے، دوست آباشت کے گیرت دست دوست، در خوشحالی و درماندگی۔ اس نے شیخ سعدی کا شعر کیا پڑھا ہوا تھا کہ دوست آباشت کے گیرت دست دوست، اچھا اور سچا اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت اپنے دوست کا ہاتھ تھام لے۔ بولے میں نے دیکھا تو مصیبت میں ہے، مار کھا رہا ہے، اور شیخ سعدی نے کہا کہ اچھا دوست وہ ہے، مخلص دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، اس لیے میں نے جو ہے تیرے دونوں ہاتھ پکڑ لیا، ایک ہاتھ بھی نہیں دو ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ظلم یہ ڈھایا کہ اس نے ظاہری الفاظ لے لی، ظاہری مراد لے لی کہ بھئی اس کا مطلب ہے، محاورہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کا مدد کرنا چاہیے، پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ رشتہ داری سے ڈرو، تو اس رشتہ داری سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سلامی نہ کرے، اس کو کبھی ملے ہی نہیں، اس کو پلٹ کر دیکھے ہی نہیں، اس کے حالات تنگی کے، ترسی کے، کسی طریقے کے گزر رہے ہیں، وہ پریشان حال ہے اور آپ راحت مند ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، لیکن آپ کبھی پلٹ کر دیکھ ہی نہیں رہے، تو اس وقت اس کا خیال کرنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا، اس کی تعلیم جو ہے قرآن دے رہا ہے، اور اللہ جو ہے رشتہ داروں سے ڈرنے کا حق بتا رہے ہیں۔ اور یوں بھی دیکھا جائے، آپ اور میں غور کریں کہ قرآن کی جتنی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے مبارک ارشادات ہیں، ان ارشادات پر عمل کرنا یہ صرف جو ہے قرآن اور حدیث کی پیروی ہی نہیں ہے، بلکہ ہر سنت پر عمل اور قرآن کی ہر بات پر عمل کرنے میں خود انسان کی اپنی دنیاوی اور اس کی اخروی جو ہے بہت بڑے فائدے کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات، ہر عمل کے اندر دنیاوی فائدہ بھی اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ اب اگر ہم رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں
تو مجھے بتائیے کہ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ اس وقت عام طور پر انسان کی ساری تگ و دو اور اس کی بھاگ دوڑ اور اس کی زندگی کا محور کس چیز پر ہے؟ دو ہی باتیں ہیں۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے فارغ البال ہو جاؤں، کچھ مال اللہ مجھے دے دے، کچھ نعمت مجھے اللہ عطا کر دے، اور مجھے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہ پڑے، میں خوشحال رہوں، میرے بچوں کا اچھا ہو، ان کی شادیاں اچھی ہوں، تعلیم اچھی ہو۔ یہی آدمی کا مطمع نظر اس وقت ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنوں تک زندہ رہوں۔ ہر شخص کی خواہش، بھئی بیمار پڑے تو علاج کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ایسے بہت سارے امراض اس وقت ہے جو لا علاج ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرض جو اس شخص کو لاحق ہوا ہے یہ ایسا مرض ہے کہ اس مرض سے جانبر ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے، اور اس کو جو ہے آخر کار اس مرض کی وجہ سے جو ہے ختم ہونا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود پوری طاقت لگا کر اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی یہ دو چیزیں چاہتا ہے، ایک لمبی عمر اور دوسرے جو ہے کشادگی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین نسخہ ان دونوں چیزوں میں کامیابی کا جو ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ من سرہ ان یبسط فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ، کہ جسے جو یہ خواہش رکھتا ہے، جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دولت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے ان یصل رحمہ، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آج اس وقت مجھے بتائیے کہ سارے راحت رسانی کے اسباب ہے، عیش اور خوش زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں انسان کو میسر ہے، لیکن اس کے باوجود راحت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان سارے حقوق کو جو ہمارے ذمہ اسلام نے دیا ہوا ہے اس سے پہلو طے کی ہوئی۔ میں اس سے پہلے بھی یہاں پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑی وبا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق معاشرے میں پورے کیے جائے، لیکن اس کے ذمہ دوسروں کے جو فرائض ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ اگر ہم رشتہ داروں کے جو حقوق ہے ان کو ادا کرنے والے بن جائے تو ہمارا معاشرہ تو ویسے ہی جو ہے تو خوشحال ہو جائے گی۔ ابھی رشتہ داری کیا ہے، اس کو کیسے پورا کریں؟ اس کو آسان طریقے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں میں ہمیں پیدا کیا ہے، رشتہ داری جن رشتوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے، یا سسرالی رشتہ دار ہے، والدین کی طرف کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کرنا جس طریقے سے برتاؤ کرنے کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اور ہم جو ہے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو محتاج ہے، پریشان حال ہے، اور ان کے زندگی گزارنے کے سارے اسباب ان کے پاس میسر نہیں ہیں، تو ہمیں اللہ نے نوازا ہوا ہے تو ہم ان کا خیال کریں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ اور اگر مان لیجئے کہ ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ ہم ان کا خیال کر سکے، تو اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سے کچھ وقت نکال کر، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ان کے کچھ کام آنے کی کوشش کریں، ان کے کچھ کام آنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بنیادی چیز۔ آج اس وقت مزاج کیسا بنا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کرنے میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن رشتہ داروں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتا ہے معاملہ، یک طرفہ نہیں رہتا ہے۔ عام طور پر ہوتا بھی ایسا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادہ بھلائی کرو، آج معاشرہ ایسا بن بھی گیا ہے کہ جن کے ساتھ زیادہ بھلائی کرو وہی رشتہ دار جو ہے زیادہ زخم بھی دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے کہ ہر سچویشن کے لیے اسلام نے کچھ نہ کچھ تعلیمات دی ہوئی ہے۔ ایسے رشتہ دار جو آپ کے احسان کے باوجود، آپ کے احسان مندی تو دور ہے، آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حیرت ہوگی آپ کو سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ ثواب۔ الفاظ ہے اللہ کے رسول،
افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، ایسے رشتہ دار جن کا آپ خیال کرتے ہو، ایسے رشتہ دار جو آپ کے زیر پرورش ہو، ایسے رشتہ دار جن کی پریشانیوں کو آپ دور کرتے ہو، اور ایک وقت اور دو وقت نہیں، مستقل آپ ان کا خیال کرتے چلے آ رہے ہو، اور وہ رشتہ دار اگر آپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، آپ کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں، آپ کے خلاف پیچھے آپ کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے رشتہ داروں کو دینا یہ زیادہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ حیرت ہوتی، آج تو ہم ذرا سی بات کے اوپر جو ہے تھوڑا سا کسی رشتہ دار کے طرف سے معلوم ہو جائے کہ یار میں نے اس کے ساتھ اس وقت جو ہے احسان کیا تھا، بڑی پریشانی میں تھا، اور میں نے اس کو اتنا قرض دے دیا تھا، اور اس کا یہ کام میرے وجہ سے پورا ہو گیا تھا، اور اس کی یہ مشکل میرے وجہ سے پوری ہو گئی تھی، اور آج انہیں میرے بارے میں جو ہے تو فلاں کے پاس یہ بات کہہ رہا تھا۔ زندگی بھر کے لیے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی سب سے چہتی بیوی، اور وہ بیوی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سارا علم عطا فرمایا۔ کئی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت رہی، اور اللہ کے رسول کا وصال ان کی گود کے اندر ہوا ہے، ان کے حجرے کے اندر ہوا ہے، ان کے حجرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی آرام فرما ہے۔ اتنی چہتی بیوی ہے، اس بیوی کے خلاف کچھ منافقوں نے غلط بیانی کر کے تہمتیں لگا دی، زنا کا الزام لگایا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ منافقین کا ٹولہ تھا، وہ اس ٹو میں رہتے تھے کہ اس طریقے کے کچھ سامنے آ جائے واقعات یا جھوٹ موٹ بنا کر لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ ایسے موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ جو کچے کان کے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر کچے کان کے لوگ اس طریقے کے افواہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چند مخلص اور سچے ایمان والے صحابہ بھی اس جھوٹی افواہ کا شکار ہو گئے۔ انہی کے اندر ایک حضرت مصطح بن اساسہ تھے، اور یہ مصطح بن اساسہ کون ہے؟ بالکل سچے ایمان والے صحابی ہے، لیکن تھے کون؟ یہ وہ صحابی تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کے زیر پرورش تھے۔ یہ حضرت مصطح بن اساسہ حضرت ابو بکر کے زیر کفالت تھے، آپ ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب منافقین نے حضرت عائشہ کے اوپر زنا کا الزام لگایا، تہمت لگائی، تو حضرت مصطح اس کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی اس نوعیت کی کچھ باتیں ایک دوسروں کے پاس کی۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کہ کس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ اس کائنات میں سب سے مقدس ترین عورتوں کے اندر جو شخصیت ہو سکتی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے خلاف اللہ کے رسول کی چہتی بیوی اور حضرت ابو بکر صدیق کی چہتی بیٹی کیا تکلیف گزرے گی۔ آج ہمارے بچوں کے بارے میں اس طریقے کے الزامات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی آ کر ہمیں یہ خبر دے کہ بڑے میاں بہت اچھے بنتے پھر ہم نے تو آپ کے بچے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، تو اتنی بات پر بھی ناراض ہو جاتے، ارے جاؤ میاں کام کرو اپنا، ہم ہے تربیت کرنے والے، تم کون ہوتے بولنے والے۔ یہ مزاج ہے آج اس وقت۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل کو تکلیف پہنچی، آپ نے قسم کھا لی کہ میں جو ہے اب مصطح کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی، اللہ نے نازل کی آیت، اور کہا کہ جو اہل علم اہل فضل ہے، جن کو اللہ نے کشادہ دست بنایا ہے، ان معمولی واقعات کی وجہ سے انہیں اپنے ہاتھ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں آیت، حضرت ابو بکر صدیق لرز اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی مصطح کا جو ہے جو تعاون کیا کرتا تھا اس کو روکوں گا نہیں۔ اور آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ رشتہ دار ہمارے محتاج ہے، پریشان حال ہے، کوئی آ کے اگر قرض مانگ لے کہ بھئی میرے کو ذرا ضرورت ہے 10,000 روپے آپ ذرا قرض دے دیجئے رشتہ دار کو آ کر، تو ہم فوراً کیا کہتے؟ پہلی بات تو ابھی تو گنجائش نہیں ہے، آپ ایک کام کرو مجھے کل فون کرنا، میں انشاءاللہ سوچوں گا۔ کل جب بندہ آتا تو جواب کیا ملتا؟ ہاں یار بہت کوشش کی میں نے لیکن نظم نہیں ہو سکا۔ لیکن یہی شخص جو یہ کہتا ہے کہ کل آ کر اس کے مانگنے پر جس نے کہا تھا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا اور نظم نہیں ہو سکا،
یہی شخص اپنے بچوں کی اگر مان لیجئے کہ مہینے 2 مہینے کے اندر شادی ہو تو اس کے اندر لاکھوں روپیہ جو ہے تو خرچ کرتا ہے. 10,000 رشتہ دار کو قرض دینے کے لیے ایک جھوٹ کہتا ہے، اور چند دنوں کے بعد اگر اپنے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی بڑا کام ہو تو اس کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے. تو اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان من حیث القوم ایک معاشرتی زندگی کے اندر ہم ناکام ہیں. بھائی رشتہ داروں کو دینے کا تو دوہرا اجر ہے نا، جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقے کا ایک ثواب مستقل ملے گا، اور رشتہ دار کو دینے کی وجہ سے صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے. صلہ رحمی کا ثواب، بہت سارے فوائد ہیں. فوائد مجھے گنانا نہیں ہے، میں اصل بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو دوہرا پن ہے، اس دوہرے پن کی وجہ سے من حیث القوم اس وقت ہم کامیاب نہیں ہیں. ہم کامیاب نہیں. رشتہ داروں کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی محتاج ہے، پریشان حال ہے، ان کی اس پریشانی کو دور کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے ایک وقت ایسا آیا عرب میں فاقے کی کیفیت پڑ گئی، اور قریش کے جو لوگ تھے وہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. اندازہ لگائیے کیسی کیفیت ہوگی. لیکن ویسے حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تجارت کیا کرتے تھے، آپ کو اللہ نے خوشحال بنایا ہوا تھا. آپ کو احساس ہوا کہ قریش فاقہ پڑا ہوا ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ ہڈیاں چن چن کر کھا رہے ہیں. آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے، حضرت عباس کو بھی اللہ نے نوازا ہوا تھا، حضرت عباس سے کہا چچا جان قریش کی حالت، فاقے کی نوعیت آپ دیکھ رہے ہیں، کیا حال ہے؟ اللہ نے مجھے بھی نوازا ہوا ہے، آپ کو بھی نوازا ہوا ہے. ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی نوازا ہوا ہے اور آپ کو بھی نوازا ہوا ہے. اور آپ کے بھائی اور میرے چچا جان ابو طالب کی جو کیفیت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری اولاد سے نوازا ہوا ہے، لیکن ان کا ہاتھ اس وقت بہت تنگ ہے. تو کیوں نہ ہم ان کے بچوں میں سے ایک ایک کو لے لیں تاکہ ان کو کچھ راحت رسانی ہو جائے، کچھ فائدہ ہو جائے. اور آپ نے کیا کیا؟ حضرت عباس بھی تیار ہوئے. آپ نے حضرت علی کو، جو بعد میں چل کر آپ کے داماد بھی ہوئے، آپ نے حضرت علی کو اپنے گود میں لے لی اور ان کی پوری تربیت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت پرورش پائی. اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لیا. تو اس طریقے سے ایک دوسرے رشتہ داروں کا خیال کرنا یہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہے. لیکن ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمیں ملتا ہے ہم اس کو ملیں گے، جو ہمیں سلام کرتا ہے ہم اس کو سلام کریں گے، جو ہمیں اپنے پروگراموں میں بلاتا ہے ہم اس کو جو ہے پروگرام میں بلائیں گے. یہ تو نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری کو جوڑنے والا بدلہ لینے اور دینے والا جو ہے تو رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے. دیکھیں آج کی کیفیت، اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، سلام کو سلام، دعوت کو دعوت اور بات کو بات. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ لینے والا یہ رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے. بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ داری کو توڑے تم ان کو اپنے سے جوڑو، ان سے اپنے آپ کو ملاؤ، ان کو اپنے آپ سے ملاؤ. سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، جو تمہارے ساتھ ناانصافی کرے، جو تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرے، تم ان کے ساتھ ان کو جو ہے درگزر کرو. سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اور جن لوگوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا سلوک کیا تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور آج بہت جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حسن سلوک کا ہمارے مسلم معاشرے کے اندر سب سے بڑا فقدان ہے یا نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیے. اور رشتہ داری کے اندر دوسری ایک بات جو عام طور پر دیکھی گئی ہے، ہمیں رشتہ داروں کے درجات کا خیال نہیں کہ شریعت نے، اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کی جو درجات طے کیے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے، دوسرا حق کس کا ہے، اس کے بعد کس کا حق ہے، اور ہمیں کس کے حقوق کی ادائیگی کی پہلے فکر کرنی ہے، اس کے اندر ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل تتر بتر.
درجات کے اعتبار سے دیکھا جائے ہماری زبانوں پر آج کل بس ایک ہی جملہ آتا ہے، بھائی بن ہونا، باقی رشتہ دار وہ گئے کام سے۔ ارے بھائی کہاں سے بنا کے لا لیا؟ شریعت بھی تو دیکھیے، اسلام دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ خالی ایک جو باپ کے رشتے کو لے لیے بس، باقی سگی بہن کو بھی اگر جو ہے شادی ہو جائے تو سمجھتے ابھی اپنے بھائی بہن کی نہیں ہے، اب اس کی شادی ہو گئی، اب اس کا حق اپنے اوپر نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کر کے دے دیے تو سمجھتے کہ اب یہ اپنے خاندان میں نہیں رہی، اب اس کا خاندان بدل گیا، جبکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کا تو لحاظ کیا جائے۔ کیا ہے یہ بات؟ غیر اسلامی طریقے، غیر شرعی طریقوں کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جز بنا دیا۔ جہاں تک رشتہ داری کے درجات ہے، اس میں پہلا درجہ، سب سے پہلا درجہ ماں کا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی، اور چوتھے نمبر پر باپ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی۔ تو پہلا درجہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے، دوسرا درجہ باپ کا ہے، اور اس کے بعد تیسرے درجے پر آتا ہے اولاد کے حقوق۔ اگر حقوق ادا کرنے کی بات ہے درجات کے اعتبار سے، پہلا درجہ ماں کا، دوسرا درجہ باپ کا، اور تیسرے درجے پر اولاد کے حقوق کی ادائیگی کا نمبر آتا ہے۔ اور آج آپ معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، ماں باپ کو اولاد کی شادیوں کے اندر، تقریبات کے اندر اطلاع دی جاتی ہے اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے۔ حیرت کی بات ہے نا، یہ معاشرے کی بات بتا رہا ہوں میں، یہ اپنے سماج کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے ابو نے، میرے امی نے، میرے بھائیاں نے میرے بچے کو دیکھے نہیں، توڑ دیا رشتہ۔ ارے بھائی اولاد کے حق سے پہلے ماں باپ کا حق مقدم ہے، سب سے پہلے ماں کا حق ہے، اس کے بعد باپ کا حق ہے، پھر اولاد کا حق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اولاد اگر کچھ کرے اور ماں باپ اگر غلط بھی ہیں تو اولاد کو سمجھا کر ماں باپ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی جائے۔ لیکن آج ہمارا مزاج اور ہماری سرشت اور طبیعت کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے رشتہ داری کے درجات کے اندر پہلے نمبر پر اس وقت اولاد کو رکھا ہوا ہے، پہلے نمبر پر اولاد۔ اگر ماں باپ نے اولاد کو نہیں دیکھے، بات نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، تو آدمی ماں باپ سے بھی دشمنی لے رہا ہے۔ تو یہ شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو اولاد کے رشتہ داری کے بھی درجات ہیں، سب سے پہلا حق ماں کا، پھر باپ کا، پھر اولاد کا، اور ان کے بعد پھر باپ کے بھائی بہن، آپ کے چاچا اور پھوپھو اور خالہ، اور جو ہے تو اسی طریقے سے ماموں، یہ سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کی طرف اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ، اور رشتہ داری کو جوڑنے اور رشتہ داری کو یاد رکھنے کی بھی ترغیب ہے۔ یہ بھی بات آپ کو میں بتاؤں کہ رشتہ داری کے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، ہم لوگ خالی رشتہ داری کر دیے، 2-4 لوگوں سے پوچھ لے، شادی کر دیتے ہیں، لیکن ان کے احوال کو جاننا، ان کا رشتہ کیا ہے، وہ کس کے کون ہے، اور ان کی رشتہ داری کہاں ملتی ہے، ان چیزوں کو جاننا اور اس کی طرف توجہ کرنا، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ غزوہ خندق جب ہوا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد، یعنی غزوہ خندق کے بعد، آپ نے فرمایا کہ اب کفار، یعنی خاص طور پر مشرکین مکہ اب تم سے جو ہے یہ دو بدو لڑائی نہیں لڑیں گے، یہ لوگ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اب اگر کچھ ہوگا تو ہم ان کے پاس جائیں گے، لیکن اب ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ یہ مدینے کے اوپر چڑھائی کر سکے اور جو ہے فوج لے کر آ سکے۔ اور ہوا بھی وہی ہے، خندق کے بعد مشرکین مکہ مدینے پر چڑھائی نہیں کر سکے، فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس چلے گئے، لیکن آپ نے فرما دیا کہ آج کے بعد فتح مکہ، غزوہ خندق کے بعد کفار مکہ مدینے پر چڑھائی نہیں کریں گے، لیکن ہاں ایک کام کریں گے۔ وہ کام کیا کریں گے؟ وہ کام یہ کریں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا، میں آج کی اصطلاحی زبان میں اگر کہوں، آج کے ماڈرن لینگویج کے اعتبار سے اگر وہ بات کہی جائے تو گویا آپ نے فرمایا کہ اب وہ تمہارے ساتھ میدانی لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ اب وہ تمہارے ساتھ جو ہے یہ ایک میڈیا کی وار لڑیں گے۔ آج کے الفاظ، وہ تمہارے خلاف لوگوں کو اکسائیں گے، وہ تمہارے خلاف لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کریں گے، وہ تمہارے خلاف جھوٹ کا پروپیگنڈا کریں گے، وہ تمہارے خلاف لوگوں کو جمع کر کے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ کون فرمایا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ یہ تو مدینے پر چڑھائی نہیں کرنے والے لیکن یہ میڈیا کی وار لڑیں گے، تو بتاؤ کہ ایسی صورت میں میرے ساتھ کون ہے، کس طریقے کی جنگ کے لیے کون کون تیار؟ 3 صحابی کھڑے ہوئے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک اور ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور یہ تینوں کے تینوں شاعر تھے۔ حضرت حسان بن ثابت بھی شاعر ہے، آپ سبھی حضرات تقریباً جانتے ہیں۔ حضرت حسان کا نام بطور شاعر اسلام کافی مشہور ہے، اور بقیہ 2 شاعر اور دونوں صحابی حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ دونوں بھی شاعر ہیں۔ اور کام کی یا میدان کے لیے تیاری کی صفت اور نوعیت بھی طے کر دی گئی۔ حضرت حسان بن ثابت کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اور آپ کی تعریف میں اشعار کہیں گے۔ حضرت کعب بن مالک کا کام یہ تھا کہ وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہجوم کرتے تھے ان کی ہجوم کا رد کر کے ان کی ہجوم کریں گے۔ ہجوم مطلب یہ ہے کہ ان کے نقائص کو بیان کریں گے، تمہارے اندر یہ خامی ہے، میدان سے بھاگ جاتے ہو، عورتوں کو سامنے کر دیتے ہو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ حضرت کعب بن مالک ان کی ہجوم بیان کریں گے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا کام یہ تھا کہ اپنے اشعار کی نیزوں اور تلواروں سے جو ہے ان کے دلوں کو زخمی کرنا ہے، ان کو اپنے مسلمانوں کی مردانگی اور ان کے جوش ایمان اور ان کی حمیت اسلام اور ان کی حرارت ایمانی کو بتانا ہوگا۔ یہ ترتیب طے ہو گئی۔ حضرت حسان بن ثابت نے اپنی زبان پکڑ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے منتخب فرما دیجئے، میں اپنی اس زبان کے ذریعے سے ان کے ٹکڑے کر ڈالوں گا، یہ انداز۔ بہرحال اس کے بعد حضرت حسان نے کہا کہ میں اس زبان کے ذریعے سے ان کے پورے خاندانوں کی ایسی ابتری کر دوں گا کہ وہ یاد کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو ملکہ دیا ہے، زبان پر قدرت بھی دی ہے، اشعار بھی آپ کہہ لو گے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں مشرکین مکہ ان میں قریش کے لوگ بھی ہیں، اگر تم قریش کے لوگوں کے بارے میں ہجوم کرو گے، ان کے خاندان کو برا بھلا کہو گے، تو اس میں تو میرا خاندان بھی ہے، میرا خاندان بھی ہے۔ پھر ایک نبی کے خاندان میں گستاخی، اسلام کے ایک دم واویلا بن جائے گا، اسلام کا جو ہے معاملہ کھڑا ہو جائے گا۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو تو ایمان کہاں بچے گا؟ تو حضرت حسان نے کہا میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ ابوبکر صدیق سے ملو۔ ابوبکر صدیق اس وقت پورے عرب کے اندر انساب کے یعنی رشتہ داری کے جو سلسلے ہوتے ہیں، ایک سے دوسرا اور دوسرے سے اس کی پیڑھیوں تک 10 پیڑھیوں تک جو ہے رشتہ داریوں کو کے جاننے کے ماہر تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ کہا کہ ابوبکر سے ملو اور ان سے معلوم کرو کہ قریش کے اندر میرے خاندان کا سلسلہ کون کون سا ہے۔ حضرت حسان گئے، حضرت ابوبکر سے ملے، اور آپ نے حضرت حسان نے اللہ کے رسول کا قریش کے اندر پورا سلسلہ معلوم کیا، اور اس کے بعد آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے خاندان کا پورا سلسلہ معلوم کر لیا ہے، اب میں ان کے ذریعے سے یعنی جو خاص آپ کے سلسلے کے اندر جو افراد آتے ہیں ان کو اس ہجوم کے اندر سے ایسے نکال دوں گا جیسے دودھ کے اندر سے بال نکالا کرتے۔ کیوں بتایا میں نے آپ کو بات؟ کہ خاندان کو جاننا، خاندان اور رشتہ داری کا علم رکھنا، اور اس کو جو ہے آپس میں جوڑے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر اگر آنچ آنے لگی تو ہماری غیرت کا پھڑک اٹھنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ لیکن آج ہم نے چھوڑ دیا ہے ساری جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو بہرحال وقت تو ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں آج مختصر انداز میں اتنا کہوں کہ میں جو بار بار یہاں پر جب بھی بات کرنے کا اور آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، میں عام طور پر ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، جس میں ہم بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہے۔ یہ معاملہ رشتہ داری کا بہت خطرناک ہے، ہم اپنے رشتہ داروں سے بہت بالکل دور ہیں، ملنا تو دور کی بات ہے، الیک سلیک نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خیال نہیں ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے جو حقوق ہے کہ بھئی
اگر ملاقات ہو، سلام ہو، اگر وہ آپ کے گھر ہو تو آئیں تو خوش دلی کے ساتھ ان کے ساتھ ملا جائے، ان کی ضیافت کی جائے، اگر بیمار ہو تو عیادت کی جائے، اگر خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو تو اس کی تدفین میں، اس کی تجہیز میں شرکت کی جائے، اور اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کے پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اگر کسی کے بیٹی کا یا کسی کے بچے کا شادی بیاہ کا معاملہ ہے اور وہ بار نہیں اٹھا پا رہا ہے تو اس کے بار کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے، اگر کسی کا کہیں کام اٹکا ہوا ہے اور اللہ نے آپ کو معاشرے کے اندر کچھ مقام دیا ہوا ہے اور آپ کے سفارش کرنے سے، بات کرنے سے، بولنے سے اس کا کام آسان ہو سکتا ہے تو بولا جائے، اگر کوئی اس کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کی عزت اور ناموس اور آبرو کی حفاظت کے لیے آگے آیا جائے۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق۔ لیکن کہاں ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے؟ ہم نے تو پورا چھوڑا ہوا ہے۔ آخری بات مجھے یاد ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، 2 جلدوں میں آپ کی آپ بیتی ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عام طور پر حضرت جو ہے سہارنپور میں یا دہلی میں رہا کرتے تھے، مظاہر العلوم میں آپ پڑھایا کرتے تھے، تو عام طور پر آپ کا قیام سہارنپور میں ہوا کرتا تھا، اور آپ کے چچا مولانا الیاس صاحب وہ دہلی میں رہا کرتے تھے، نظام الدین، لیکن ان کا آبائی وطن کون سا تھا؟ آبائی وطن ان کا کاندلہ تھا۔ حضرت نے اپنے آپ بیتے میں لکھا ہے کہ ہم جب بھی، میں بھی اور چچا جان بھی جب بھی کبھی کاندلہ جاتے تو ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم اپنے کاندلہ میں جتنے رشتہ دار ہیں ہر رشتہ دار کے ہاں 2-2 منٹ کے لیے صحیح لیکن جایا ضرور کرتے تھے، کیونکہ ہم 8 مہینے میں 6 مہینے میں کبھی ایک بار کاندلہ آیا کرتے تھے، اب سال میں 1-2 بار آنا ہو رہا ہے تو ہر رشتہ دار کے ہاں 2 منٹ کے لیے صحیح جایا کرتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں کاندلہ گیا اور میرے چچرے بھائی مولانا محمود الحسن کاندہلوی وہ میرے ساتھ تھے، اور میں نے ان کو زبردستی پکڑا اور ساتھ میں لے کے گیا کہ چلو اپنے کو سب سے ملنا ہے، لے کر گئے۔ اب ملتے ملتے انہوں ایک صاحب کے مکان پر گئے، جو صاحب عام طور پر شیخ الحدیث مولانا زکریا اور ان کے خاندان سے ان کو کچھ چپکلش تھی۔ ان صاحب نے جو بھائی صاحب ساتھ میں انہوں نے منع کرے، بھائی کہیں کو جا رہا ہے ان کے ہاں، یہ چپ بہت بد اخلاق ہے، کچھ بھی بول دیں گے، دوسرے کیا نکل لیں گے۔ حضرت نے کہا نہیں، اور آپ نے ہاتھ پکڑ کے ان کے باغ میں لے کے چلے گئے، کھیت تھا، کھیت میں وہ صاحب کے لے کر چلے گئے۔ حضرت کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر سلام کیا، وہ صاحب نے سلام کا جواب تو دینا دور کی بات ہے، منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ میں 2 منٹ کھڑا رہا، انہوں اپنے کام میں لگے رہے، نظر انداز کر کے پانی دے رہے ہوں گے، کچھ توڑ رہے ہوں گے، کچھ کاٹ رہے ہوں گے، وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ یہ 2 منٹ تک سلام کرنے کے بعد کھڑے رہے۔ بعد میں کہتے کہ جب انہوں نے بالکل ہی ڈھیٹ بن گئے، وہ پلٹ کے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو میں نے یہ کیا کہ وہاں پر ایک بینچ رکھی ہوئی تھی، اس بینچ کو میں نے کھینچا اور کھینچ کر جو ہے ان کے قریب میں لایا اور اس پر بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر میں نے پوچھا کیا حال ہے چچا جان، خیریت سے ہے کیا؟ مگر چچا جان کے کان پر کوئی آواز ہی نہیں گئی، انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بینچ پر بھی 2 منٹ بیٹھے اور اس کے بعد آ گئے۔ تو وہ صاحب نے کہا میں نے کہا تھا نا تجھے، یعنی ان کے جو چچرے بھائی تھے، کہ میں نے کہا تھا نا کہ بہت بد اخلاق ہے، ان کے پاس مت چلنا، یہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ دیکھ لیا، ذلت اٹھا لی، اب دل خوش ہو گیا اتنی رسوائی کر کے، اور جاؤ ان کے، یہ جیسے ہمارا عام طور پر انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ انہوں نے وہ کام کیا جو ان کو کرنا تھا، اور میں نے وہ کام کیا جو مجھے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا، اور آپ نے کہا کہ سل من قطعک، جو تم سے ٹوٹے، جو تم سے کٹے، جو تم سے دور ہو، تم ان کے ساتھ جڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ناانصافی کرے تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہمیں اس وقت اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی مبارک حیات کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اسی وقت من حیث القوم اسی وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں کہ انفرادی عبادتیں اور انفرادی طور پر ہمارا اپنا سدھر جانا، ہمارے اخلاق اچھے ہو جانا، یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پورے معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لانا ہوگا. اسی وقت جو ہے معاشرہ صحیح معنوں میں کامیاب بن کر ابھرے گا. بہرحال وقت ہو گیا ہے. جتنی باتیں میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.